نیکسٹ کویشچن ہے، پچھلے ہفتے سید جواد نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کی مسجد عروۃ الوثقیٰ میں وحدت امت کے حوالے سے ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد ہوا، صلی اللہ علیہ جس میں تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام نے شمولیت کی. لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ نماز کی امامت دیوبندی بزرگ مولانا زاہد الراشدی حفظہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی. کتنی عجیب بات ہے کہ دیوبندی فرقہ ایک طرف تو شیعہ کو کافر سمجھتا ہے اور دوسری طرف ان کی مسجد میں امامت بھی کرواتا ہے. کیا اس قسم کا گڈ جیسچر کوئی دیوبندی مدرسہ کا محتمم بھی کر سکتا ہے کہ اپنے مصلی پر کسی شیعہ امام کو کھڑا کرے؟ ہاں، ایک بندہ ہے جو کر سکتا ہے، مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ. لیکن آپ کو سوال کا آنسر نہیں ملے گا، ان کو تو دیوبندی مانتے ہی نہیں ہے. تو سر جواب یہ ہے کہ کوئی نہیں کرے گا. آپ کو پتہ ہے آج کل وہ ٹماٹروں کا ایشو چل رہا ہے نا، تو وہ لوگوں نے پوسٹیں بنائی تھی، ایران سے کافر ٹماٹر آ گئے ہیں، سنی نہ خریدیں. ہاں دیکھیں نا سر، جب آپ نے ایک پوری ڈاکٹرائن کھڑی کی ضیاء الحق ڈکٹیٹر کے زمانے میں، اور آپ نے یعنی دہشت گرد تنظیمیں بنائیں اور اس کے ذریعے سنی شیعہ یہاں پہ قتل و غارت شروع کروایا. ہوا یہ تھا کہ 1979 میں آپ کو پتہ ہے ایران میں آ گیا تھا انقلاب، اور یہ ماڈرن ہسٹری میں سب سے بڑا انقلاب یہی ہے. آج کے دور میں اتنا بڑا انقلاب آنا یہ آلموسٹ امپاسبل ہے. یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے امام خمینی کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 50s میں ایران کی یہ حالت تھی کہ وہاں پہ حماموں میں عورتیں مردوں کو نہلایا کرتی تھی. یوٹیوب پہ اس طرح کی گندی ویڈیوز بھی رکھی ہوئی ہیں. 1950 55 56 کی میں بات کر رہا ہوں. یہ یورپ تو اس طرح کا ایڈوانس ہی نہیں ہے جو اس وقت ایران ایڈوانس تھا، ایڈوانس گندگی کے معنوں میں، کیونکہ شاہ ایران جو ہے یاش تھا، امریکہ کا کٹ پتلی تھا، جس طرح ہم بھی کافی عرصہ بنے رہے. یہ امام خمینی صاحب کی بڑی محنت ہے، ان کو ملک بدر کر دیا گیا. لیکن ایران کو یہ ایڈوانٹیج حاصل تھا کہ ایران میں مکتبہ فکر صرف ایک تھا، شیعہ. یہاں تو سنی بھی نہیں انقلاب لا سکتے، سنی بھی 3 نے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث، اور ان کے آگے جو بچے ہیں وہ بھی آگے سے کئی ہیں. بریلویوں میں بھی آپ دیکھیں ڈیفرنٹ قسم کے سیکٹس، سب سیکٹس موجود ہیں. دیوبندیوں میں حیاتی مماتی ہیں، ٹھیک ہے. اہل حدیث میں بھی جماعت الدعوہ جمعیت اہل حدیث ہے. بریلویوں میں بھی ڈاکٹر تعلق قادری پارٹی ہے، الیاس قادری پارٹی ہے. خادم رضوی صاحب بھی میدان عمل میں اترے ہوئے. تو کتنے لوگ ہیں. ایران میں یہ ایڈوانٹیج تھا کہ ایک مکتبہ فکر، ایک لیڈر. ایران چونکہ زندہ اماموں کی تقلید کے قائل ہیں تو وہ امام بھی ایک تھا. یعنی آپ سمجھ لیں کہ اگر امام حنیفہ زندہ ہو کے آ جائیں تو پھر تو دیوبندی بریلوی اختلاف ختم ہی ہو جائے گا نا، جب امام صاحب آ جائیں. تو یہی سمجھ لیں امام خمینی کی وہاں پہ حالت تھی، کیونکہ وہ زندہ اماموں کی تقلید کرتے ہیں. پھر سید بھی تو عراق میں رہ کے انہوں نے پھر کچھ عرصہ ان کو فرانس بھی رہنا پڑا. انہوں نے دعوت لانچ کی، کرتے کرتے جب ینگ جنریشن اوپر آئی 1979 میں، جب وہ ایران تہران ایئرپورٹ پہ اترے، اس زمانے میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ ان کو ریسیو کرنے آئے ہوئے تھے. تو وہ فوجی پولیس والے سارے اپنی گنیں چھوڑ کے ہی بھاگ گئے. 10 لاکھ بندے کے اوپر کیا فوج کرے گی؟ 3-4 لاکھ فوج کیا کر لے گی؟ ساری تو ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. لیکن امام خمینی نے کوئی قتل و غارت نہیں ہونے دیا. انہوں نے کہا فوجیوں کو بلایا کہ تم ہماری فوج ہو، ٹھیک ہے، تم ان کے انڈر تھے، اب ہماری فوج ہو. اس طریقے سے انہوں نے معاملات آگے چلائے. تو اب یورپ اور امریکہ میں چیز نظر آ گئی تھی، یہ جو انقلاب ہے نا یہ ایکسپورٹ ہوگا. انقلاب کبھی بھی ایک ملک کے اندر تک نہیں رہتا، وہ باہر نکلتا ہے. یہی کچھ افغانستان میں ہوا ہے نا. ہمیں لاکھ اختلافات ملا عمر کی بعض پالیسی کے ساتھ، لیکن وہاں پہ اس نے امن قائم کر دیا تھا. اور امریکہ کو دیکھیں 4تھے محلے بلکہ 10ویں محلے، اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ انقلاب باہر ایکسپورٹ ہوگا. آگے بیٹھ گیا، آج 20 سال سے بیٹھا ہوا ہے. یہ اب نکل جائے پھر بھی ایکسپورٹ ہو جائے گا. پاکستان کو فکر لگی، یہاں پہ سعودیہ نے پیسہ لگایا کہ ایکسپورٹ ہو کے یہاں نہ آ جائے. اور یہاں پہ آپ کو پتا ہے پھر وہ دیوبندی اعلی کار بن گئے، ان کی تنظیمیں بن گئی. اب یہ وہ ریالٹیز ہیں جو پبلکلی سامنے آ چکی ہیں. جو پہلے لوگ ڈھکے چھپے الفاظ میں باتیں کرتے تھے، اب ہمارے پرائم منسٹر صاحب اوپنلی ہر فورم پہ باتیں کرتے ہیں، اس لیے میں بھی اوپنلی کر رہا ہوں. لیکن میں اس کو مینج کر کے ایک عام فہم میں بات لے کے آ رہا ہوں کہ معاملہ ہوا کیا ہے. تو یہاں پہ پھر کافر کافر شیعہ کافر کے نعرے لگے، ٹوائلٹس میں بھی لکھا گیا. حالانکہ کافر کا لفظ بھی جو ہے وہ قرآن کے حروف تہجی ہیں، قل یا ایھا الکافرون، قرآن کے حروف ابو جہل کا نام بھی آپ ٹوائلٹ کے اندر نہیں لکھ سکتے، کیونکہ حروف تہجی تو قرآن کے ہیں.
شیطان کا نام نہیں آپ ٹائلٹ میں لکھ سکتے، نہ جوتی کے نیچے لکھ سکتے ہیں. قرآن میں لفظ شیطان کئی جگہ آیا، تو قرآن کے روف تہجی تو ہے نا. تو یہ معاملہ پھر چلنا شروع ہو گیا. تو یہاں پہ پراکسی وارز وہ چلنا شروع ہو گئی. اس کی وجہ سے یہ معاملات بگڑتے چلے گئے، اور پھر وہ چونکہ ان کو یہ شک پڑ گیا تھا کہ یہ ایکسپورٹ ہوگا، تو انہوں نے ادھر دبانے کی کوشش کی. کرتے کرتے پھر آپ کو پتہ ہے کتنا قتل و غارت ہوا ہے، یہاں پہ ہزاروں لوگ مرے ہیں اس قتل و غارت کے اندر، اور ہمیں بھگتنے پڑے. تو شیعہ کی بہت پرسیکیوشن ہوئی ہے اس جگہ پہ. اس وجہ سے شیعہ جو ہے نا وہ پیسو موڈ میں ہے. آپ دیکھیں گے اتحاد بین المسلمین کی جتنی تنظیمیں ہیں وہ صرف شیعہ کی ہیں. کوئی سنی تنظیم آپ نے دیکھی ہے اتحاد بین المسلمین؟ تو مجھے بھی بتائیے گا. نہیں. شیعہ ہی بریلوی دیوبندی اہل حدیث ان کو اپنے ممبروں پہ بٹھاتے ہیں، تقریریں ان سے کرواتے ہیں، نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں. میں بریلوی تھا نا، 2 دفعہ ارمین گیا، میں نے امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. شیعہ پڑھتے تھے، حالانکہ شیعہ کی ٹسل زیادہ ہے اہل حدیث کے ساتھ ایز کمپیئر ٹو بریلویوں کے، کیونکہ بہت بڑا فرق ہے. لیکن شیعہ میں وہ مفتی اعظم ایران کا فتویٰ ہے خامنائی صاحب کا کہ امام کعبہ کے پیچھے آپ نے نماز پڑھنی ہے. تاکہ انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے اگر سعودی حکومت آپ کو مجبور کرے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی ہے تو آپ بے شک ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں، لیکن مسلمانوں کی جمعیت سے الگ نہ ہو. شیعہ پڑھتے ہیں، بریلوی نہیں پڑھتے، کٹر دیوبندی بھی نہیں پڑھتے. تو شیعہ کے ایک مزاج کے اندر اتحاد بین المسلمین یہ ساری چیزیں موجود ہیں. سنیوں میں اگر آپ امید کی ایک کرن نظر آئی ہے تو مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، میں نے دیکھا ہے جو انہوں نے تھنک آؤٹ آف باکس کیا. اور یہ زاہد الراشدی صاحب کا تو یہ بہت بڑا ایک سمجھیں کہ ایک تھنک آؤٹ آف باکس ہے. طارق جمیل صاحب کی وہ ورتھ نہیں ہے دیوبندی علماء میں جو زاہد الراشدی صاحب کی ہے، کیونکہ ان کو تو فارغ کر چکے ہیں نا، نکال ہی دیا نا مکتبہ فکر سے. زاہد الراشدی صاحب تو ایک سرٹیفائیڈ دیوبندی ہیں، انتہائی ڈیسنٹ آدمی ہے. سرفراز خان صفدر صاحب کے بیٹے ہیں، اور ان کا عمار خان ناصر ان کا بیٹا ہے آگے سے. بہت ڈیسنٹ آدمی ہے، اور واقعی وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو امامت کے اوپر فائز کیا جائے. یہ گڈ جیسچر جواد نقوی صاحب کا حوصلہ ہے جی، انہوں نے دیا ہے. تو سب سے پہلے تو اب زاہد الراشدی صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی مسجد میں ان کو بلوائیں، ان کو امامت کے اوپر کھڑا کریں. طارق جمیل صاحب کو لوگ ملنے کے لیے جاتے ہیں، کئی بار بریلوی علماء گئے ہیں، انہوں نے مسلح پہ بریلویوں کو کھڑا کر دیا. ہم بھی ملاقات کے لیے گئے تھے، مجھ سے تو انہوں نے جمعہ پڑھوایا، حالانکہ میں نے ان کو بڑی منت ماری کہ سر آپ کے لیے مصیبت ہو جائے گی، میں جمعہ پڑھاؤں گا، لوگ کہیں گے جناب کیا ہو گیا. ان کا نہیں پڑھاؤ. اب ظاہر ہے ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ بس ٹھیک ہے اب جو کرنا ہے کر لو. وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں طارق جمیل صاحب اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ وہ تبلیغی جماعت اور دیوبندیت سے بھی بڑے ہو چکے ہیں. تو اب دیوبندیت اور تبلیغی جماعت کو ان کی ضرورت ہے، طارق جمیل صاحب کو تبلیغی جماعت یا دیوبندیت کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ ان کا اخلاص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عاجزی کی وجہ سے اس عروج تک پہنچایا، ماشاء اللہ تعالیٰ. تو میرا خیال ہے اب دیوبندیوں کو بھی ہمت کرنی چاہیے کہ وہ ایک گڈ جیسچر دیں اور اس طریقے سے نماز پڑھوائیں. اور صرف ان سے نہیں، باقی لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ کریں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، پیسہ لگائیں تو یہ کرتے ہیں سب کچھ. آپ دیکھیں کئی دیوبندی مولانا ہیں جو کہتے ہیں جی بریلوی مشرک ہیں، ان کے پیچھے ان کی تو اپنی نماز نہیں ہو رہی، اپنی ان کی ہماری ان کے پیچھے کیسے ہوگی. جب رمضان نشیات میں ان کو بلایا جاتا ہے وہ بریلویوں کے پیچھے، انہی بریلوی مولویوں کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. پیسہ لگا دینا آپ تو سب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ کوئی بندہ رفع الجدین کا دشمن ہو، آپ اس کے کان میں کہیں گے سعودیہ سے ویزا ہے، پاکستانی 1.5 لاکھ روپے تنخواہ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ سعودیہ والے رفع الجدین کرتے ہیں، آپ کو رفع الجدین کرنا پڑے گا. وہ کہیں گے ہاں جی کیوں نہیں، یہ بھی ثابت ہے. جو بخاری مسلم کی درجنوں حدیثیں بالکل سیدھی اسٹریٹ فارورڈ رفع الجدین ثابت نہیں کر سکتی، وہ ایک سعودیہ کا ٹکٹ کر سکتا ہے. لیکن سر اس تصویر کا میں آپ کو دوسرا رخ بھی بتاتا ہوں، بریلوی اور دیوبندیوں اور شیعہ سے معذرت کے ساتھ میرا یہ چیلنج ہے، آپ کسی اہل حدیث کو 1 لاکھ روپے تنخواہ کی لالچ دیں اور اسے کہیں بریلویوں کی مسجد میں امامت کرو، 11ویں بھی دینی پڑے گی، شرکیہ نعتیں بھی پڑھنی پڑیں گی، وہ بھوکھا مر جائے گا کہ امامت نہیں قبول کرے گا. یہ فرق ہے سر. اس لیے کہ جسے توحید کی چاشنی نصیب ہو جاتی ہے نا،
اس کے لیے پھر بڑی بڑی مشکلات جھیلنا آسان ہو جاتی ہیں، وہ دنیا کو ٹھوکر مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ کر کے دیکھ لیں، اگر کوئی کہتا ہے نا میں ایویں کر رہا ہوں، تو دونوں کو آپ کر کے دیکھ لیں. کتنے حنفی ہیں پاکستان کے جو سعودیہ کی مسجدوں میں امامت کروا رہے ہیں؟ ہم پرسنلی کتنے لوگوں کو جانتے ہیں؟ صرف ویزا لگا ہوا ہے، گئے ہوئے ہیں. اور یہاں انہوں نے کتابوں میں محمد وہاب صاحب کو شیطان کا سینگ ڈکلیئر کیا ہوا ہے المہند المفند کے اندر، کیونکہ در مختار میں ہو گیا ہوا ہے، رد المختار میں، فتاوی شامی میں. تو اب یہ دیوبندی بریلوی تو جان نہیں چھڑا سکتے کہ ان کے بزرگوں نے، پیر میلشاہ صاحب نے بھی محمد وہاب صاحب کو شیطان کا ایجنٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. آج یہ لوگ کس منہ سے جا کے تو سعودیہ والوں کو کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور ان سے چندے لیتے ہیں. آپ کو پتا ہے سعودیہ نے صرف چندے دے کے اہل حدیث کی مسجدیں نہیں بنوائی ہیں، پاکستان میں کئی دیوبندیوں اور بریلویوں کی مسجدیں بھی سعودیہ کے چندے پہ بنی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ عربی پیسہ دے دیتے ہیں کہ چلو یار مسجد کے لیے دے دیں. وہاں جا کے یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جیسے ہی یہ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو کہتے ہیں رفع دین منسوخ ہو چکا ہے. اور مزے کی بات دیکھیں، جہاں سے آیا تھا ان کو آج تک نہیں بیچاروں کو پتہ چلا منسوخ ہو گیا. اور جو ہندوؤں کی اولاد ہیں، سکھوں کی اولاد ہیں، یہ ادھر بعد میں کلمہ پڑھا ہے نا. کوئی سوائے سیدوں کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں مسلمانوں کی اولاد ہوں؟ بعد میں ہی مسلمان اسلام آیا نا یہاں پہ. ہاں عرب کے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کی اولاد ہیں، یا سید جو ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم یعنی ہمارے پرکھوں میں کوئی بھی کافر نہیں ہے، اور تو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. ہندوؤں کی اولادیں، ایک غریب اتو بدتمیز ہندوؤں کی اولاداں کہتی ہیں رفع دین منسوخ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور یہ جو سید بھی ہے نا، یہ بھی کان کھول کے سنیں کہ آپ سید تو بنے ہوئے ہیں، تو سید جو ہیں وہ آئے تو عرب سے تھے، تو عرب کے لوگوں کی بھی ذرا نماز دیکھ لیں، اور وہاں سے جو کتابیں ہیں ان کتابوں میں نماز کا طریقہ دیکھ لیں. رفع الیدین پہ تو سنی شیعہ دونوں کا اتفاق ہے. ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ.